بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت قبلہ اطاعت کعبہ انقیاد ارواحنا فدا معلم کائنات خلد نظارہ شہر آرزو جان تمنا ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج ان الفاظ پیش کرتے ہیں جس طریقے سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر آپ باواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے، کرم ہے، اس کی توفیق اسی عطا ہے کہ ہم سب خانہ خدا میں جمعہ کے دن جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کے حکم عالی شان پر ہم سب عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جمعۃ المبارکہ میں جو صلہ، جو ثواب، جو اجر مومنین کے حق میں اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، ان تمام اجر سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہم سب کو اہتمام جمعہ اور احترام جمعہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سماج میں بسنے والے مرد و زن کو، بچوں کو، بزرگوں کو، سب کو احترام جمعہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کا دن بڑی عظمتوں والا ہے، رفعتوں والا ہے۔ حدیث پاک میں جمعہ کی بڑی فضیلتیں آئی، قرآن پاک میں مستقل سورہ نازل کی گئی، اور جمعۃ المبارکہ کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالی حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، جمعہ کے دن جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور روشن فرمائے گا۔ اس نور کا حال یہ ہوگا کہ اس جمعہ کو پڑھا ہے تو آئندہ جمعہ تک وہ نور اس کے لیے روشنی کا کام انجام دے گا، اور یوں ہی اگر کثرت کے ساتھ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا رہے گا، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔ بڑے فتنے ہیں، فتنوں کا زمانہ ہے، فتنے بام عروج پر ہیں، روزانہ نت نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو قرب قیامت کی علامت ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے، اس لیے فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ نت نئے فتنے اپنی اپنی مختلف شکلوں میں جنم لے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سورہ کہف پڑھنے والوں پر اتنا فضل خاص فرمائے گا کہ اسے دنیا کے تمام فتنوں سے محفوظ فرما دے گا، اور دنیا کی عظیم فتنوں میں سے فتنہ جو ہے، جو دجال کا ہے، جو قرب قیامت کی پرواہ کیے بغیر آپ غلطی کو درست کرنے کی کوشش کریں، پڑھتے رہیں یہاں تک کہ آپ بہترین پڑھنے والے بن جائیں گے، اچھا پڑھنے والے بن جائیں گے۔ آپ کوشش ہی نہیں کریں گے، کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے کوشش کی، پڑھنا شروع کر دیں گے۔ آپ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں قرآن نہیں آتا تھا، بڑی کو باقاعدہ کر دیا۔ جب گناہ کرنے میں شرم نہیں ہے تو نیکی کرنے میں شرم کس بات کی؟ پوچھتے یہاں تک کہ پوچھنے سے اتنی تبدیلی آ گئی کہ وہ اب سلالت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو آسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ہے، ہم نے قرآن پاک کو ہم نے ذکر کے لیے، پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان کر لیا ہے۔ کوئی یاد کرنے والا ہے، کوئی سمجھنے والا، پڑھنے والا؟ تو فرمان الہی ہے کہ اسے اگر کوئی پڑھنے والا ہے تو اسے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے اسے آسان بنا دیا۔ اس لیے حفاظ قرآن جو جس قدر زیادہ مشاقی کرتا ہے، زیادہ مشق کرتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے، تو وہ جلدی حافظ بن جاتا ہے، اور جو اٹینشن، اپنے توجہ، اپنے دھیان کو کم دیتا ہے، وہ دھیرے دھیرے حافظ بنتا ہے۔ کوئی 1 سال میں حفظ کرتا ہے تو کوئی 5 سال میں حفظ کرتا ہے۔
تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک حافظوں کے دل میں اتر جاتا ہے. تو سلیقے سے پڑھنے والا شخص جو شخص پڑھے گا قرآن پاک کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن پڑھنے والے کی منزل کا اندازہ اس کے اجر اور ثواب کا اندازہ اس طریقے سے لگاؤ کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے والوں سے کہے گا کہ تو قرآن پاک دنیا میں پڑھتا تھا تو اس مقام پر آیا ہے کہ اب قرآن پاک کی بات تجھ سے کی جا رہی ہے. تو ایسا کر کہ قرآن پاک پڑھتا جا اور اپنی جنت کی سیڑھیوں پر چلتا جا, اور جہاں تیری منزل ختم ہوگی وہاں جہاں پر تیرے قرآن پاک کا پڑھنا ختم ہوگا, جہاں تیری یہ سیڑھیاں ختم ہوگی وہاں تیری منزل آ جائے گی اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو پڑھتے رہا کریں, محبت کریں گے جن چیزوں سے وہ محبت, اچھی چیزوں سے محبت کریں, وہ محبت تمہیں آخرت میں بھی کام آئے گی, ہمیں آخرت میں بھی کام آئے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ جو مہینہ جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ مہینہ ماہ ربیع النور کا ہے, ماہ ربیع الاول کا ہے. ربیع الاول مطلب پہلی بہار, بلند آواز سے کہیں پہلی بہار. ربیع کا معنی بہار, اول مطلب پہلی بہار. گزشتہ جمعہ ماہ سفر تھا, ہم نے ماہ سفر کے واقعات, باتیں, فضائل و کمالات سننے کی کوشش کی. اب ہم ماہ ربیع الاول کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کر لیتے ہیں. ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آیا. چاند کے لیے عوام الناس کو بڑی بے چینی رہتی ہے کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا, طرح طرح کے لوگ, طرح طرح کی باتیں. چاند جب ہو گیا تو اعلان کیوں نہیں کرتے, یہ بھی کہتے ہیں لوگ. کر دینا چاہیے, یہ مولانا لوگ تو ایسے ہی پریشان کیے رہتے ہیں. سب کے ایک اصول, قاعدے, قانون ہے. ہر چیز کا ٹیکنیکل ذریعہ ہے, واسطہ ہے, پروسیس ہے. چاند دیکھ لیا فوراً تھوڑی اعلان کر دے گا کوئی, اس کے طور طریقے, کہیں دکھا کہیں نہیں دکھا. آپ کے پورے شہر میں اطراف و اکناف میں کہیں چاند نظر نہیں آیا, اور چاند 29 کا تھا, کہیں چاند نظر نہیں آیا کیونکہ بادل کا دن تھا, اور بادل کے دن میں چاند کا نظر آنا یہ مشکل امر ہے. بادل کے دن میں چاند نظر آنا مشکل کام ہے. اب جہاں کہیں بارش نہیں تھی, بادل نہیں تھا, وہاں کے لوگوں نے چاند دیکھا. اب چاند دیکھنے کے بعد شرعی گواہی گزارنا ضروری ہے. وہاں کے لوگ چل کر آئیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. وہ کہاں ہیں, جہاں پر جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان کو بتائیں کہ بھئی ہم نے چاند دیکھا ہے, لہٰذا ہماری گواہی کو آپ قبول کریں. وہ بھی بیچارے باشرہ ہوں, داڑیاں ہوں, نمازوں کی پابندی, جھوٹ وغیرہ میں مشہور نہ ہو. بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ارے دیکھا تھا چاند, کب کا دیکھا تھا یہ نہیں پتا, چاند دیکھا تھا. اور ہماری تاریخ میں تو, ہماری بھیونڈی کی تاریخ میں تو ایسا بھی ہے کہ میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا, بڑے مسائل ہوئے تھے ماضی میں. ہو چکا ہے وہ, جو اہل علم شہر کے ہیں وہ جانتے ہیں پہلے کی باریک بھی کہ میاں بیوی نے خالی دیکھا تھا چاند بس. بڑے معاملات ہوئے تھے, پھر اس کے بعد رجوع کی نوبت آئی تھی. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے, تو پھر گواہی دینے والی بات تھی وہ. تو ایسے بھی معاملات, اسی لیے مفتیان کرام, علماء کرام کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ چاند نہیں دیکھا تو اب اس صورت میں کیا کریں. کہیں قرب و جوار میں دکھا ہے تو پھر وہاں سے کچھ شرعی گواہان موجود ہوں, وہ آئیں. آپ کے علاقے کے بھی لوگ وہاں بیچ میں کہیں جائیں, تو کوئی بیچ کے راستے میں جمع ہوتے ہیں, پھر وہ گواہی دیتے ہیں. گواہی دینے کے بعد وہ گواہی لکھی جاتی ہے, وہ سامنے گواہی دیتے ہیں. پھر ان کی گواہی کی بنیاد پر یہ گواہ بنتے ہیں. پھر یہ اپنے شہر کے قاضی کے حوالے آتے ہیں, ان کے پاس آتے ہیں, ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہم نے ان گواہان کی موجودگی میں پھر ہم نے یہ جو ہے وہ ہمیں ان گواہوں نے گواہی دی ہے, لہٰذا ان کی گواہی پر ہم گواہی دیتے ہیں کہ چاند ہوا. تو یہ شرعی پروسیس جب تک نہیں گزارا جاتا تب تک اعلان کرنا مشکل. مثال کے طور پر قاضی کے پاس کسی نے گواہی دے دی اور مکر گیا, اب کیا ہوگا؟ تو بڑے معاملات ہوتے ہیں. اس لیے بہت زیادہ عوام کو اس میں پڑھنے, ہاں اعلان ہو گیا ٹھیک ہے منائیے, اعلان نہیں ہوا تو تھوڑا خاموشی اختیار کریں. جن کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں. بڑی باتیں سننے میں آتی ہے. اور کوئی کسی وقت کبھی چاند اٹھایا دے دیا. ایک صاحب نے تو وہ بادل کا فوٹو بھیجا تھا, تو کسی نے کہہ دیا بھائی تارے مت دکھائیے, چاند دکھائیے ہم کو. تو دن میں تارے نظر آنا کہتے ہیں,
تو تارے نہیں چاند کا فوٹو ہم کو دکھائیں. تو اس طریقے سے بھی معاملات ہوتے ہیں. بہرحال رفتہ رفتہ چاند کے معاملے میں جو رکاوٹیں تھی، پریشانیاں تھی، وہ رفتہ رفتہ رؤیت ہلال کمیٹی کی جانب سے، جب ہمارے شہر کی رؤیت ہلال کمیٹی ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ سب کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی نمازیں، روزے، حج اور دیگر اور معاملات جو شرعی معاملات جو چاند کے مطابق انجام پاتے ہیں، تمام چیزیں پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر ادا ہو سکیں. بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آیا، سوالات کے انبار شروع ہو گئے. کوئی کچھ سوال پوچھتا ہے، کوئی کچھ پوچھتا ہے. جس کو کچھ نہیں آتا وہ سب کچھ پوچھتا ہے، خوب پوچھتا ہے. اپنے تو اپنے بیگانے خوب پوچھتے ہیں جن کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. حدیث پاک میں اللہ کے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسولوں میں بے شمار رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ رسولوں میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار رسولان اعظام اس دنیا میں جلوہ گر مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ نے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی. نبوت کے ملنے میں، نبوت کے مقام پر ہر نبی فائز ہے. مقام نبوت میں سب برابر ہے، مقام نبوت میں سب برابر ہے، لیکن فضائل و کمالات میں ایک دوسرے مختلف ہیں. انسان میں جیسے یوں سمجھیں، انسان میں ہم سب یوں سمجھیں، آپ مثال کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں، انسان میں ہم سب برابر ہیں، لیکن فضیلت و خصوصیات کے اعتبار سے سب کی اپنی اپنی خصوصیت ہے. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ماسٹر ہے، کوئی کیا ہے، اپنے اپنے طریقے سے خصوصیت ہے. یہ سمجھیے اس کو سمجھنے کے طور پر. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ جو رسولان اعظام مبعوث فرمایا، ان میں بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی. ایک فضیلت کا قرآن پاک نے ذکر کیا کہ منہم من کلم اللہ، ایک وہ ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا. ایک وہ رسول ہے، ایک وہ نبی ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا، جنہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کلیم اللہ ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی عطا کیا گیا تھا آپ کو. آپ جب کوہ طور پر گئے تو اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور ہم کلامی کا حال یہ ہوتا تھا کہ بے تکلفی تھی، جو چاہتے تھے دل کی بات کہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا مزہ ہی کچھ ایسا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی بات کو طول کر دیا کرتے تھے، لمبی کر دیا کرتے تھے. جتنی دیر بات کا موقع ملے اتنا اچھا میرے لیے. شرف ہم کلامی جس کو مل جائے، نصیب ہو جائے. اس کو یوں سمجھیں کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، لکڑی ہے. بس یہ جواب تھا، یہ اس سوال کا ایک سمپل سا جواب تھا. لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کہا، ہی عصایا اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی، کہ یہ میری چھڑی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں بکریوں کو ہکالتا ہوں، پھر کبھی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر ولی فیہا مآرب اخری، اس میں اور بہت ساری نشانیاں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں کیا جناب موسیٰ اس کے ذریعے سے انجام پاتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے، سب جانتا ہے. لیکن چونکہ شرف ہم کلامی اس طریقے سے ملی تھی اللہ تعالیٰ کی، وہ یہ چاہتے تھے کہ گفتگو ختم نہ ہو، بات ہوتی رہے جسے کلام کی لذت مل جائے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس کا یوں جواب تھا کہ تو اس میں جو ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ منہم من کلم اللہ، کہ ایسے بھی رسول ہیں جن سے اللہ سے ہم شرف ہم کلامی نصیب ہوئی ہے. اللہ سے وہ بات کیا کرتے تھے، گفتگو فرمایا کرتے تھے، کلام کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کچھ ایسے ہیں جن کے درجات کو اللہ نے اور بلند فرمایا، جن کے درجات کو اللہ نے بلند فرمایا. اور مقام و مرتبے اور خصائص و کمالات کی بات طور پر زمین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام
اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی نصیب ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرما رہے ہیں، کلام فرما رہے ہیں، لیکن قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ جب حضور سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیدار کے لیے معراج پر بلاتا ہے، پھر جلوت و خلوت کی وہ باتیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے پھر گفتگو کی بات ہی الگ تھی، یہاں زمین پر اور وہاں معراج پر. تو درجے بلند ہیں، دونوں کے درجے بلند ہیں، لیکن دونوں کے درجے میں تفاوت ہے. کسی کو کسی پر فضیلت ہے، کسی کو کسی پر فضیلت ہے. یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے، انہی کی شان اقدس کے تعلق سے قرآن پاک نے کہا کہ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ. یہ وہ نبی ہیں جن کی تعظیم و توقیر تم پر واجب ہے، واجب. کوئی ایسی بات نہ ہو شان رسالت میں تمہاری زبان سے جس سے بے ادبی کا شائبہ جھلکتا ہو، بے ادبی نظر آتی ہو، ایسی کوئی باتیں تمہاری زبان سے نہیں آنا چاہیے. اس لیے جو اللہ نے اپنے حبیب کو دے دیا، عطا کر دیا تو کر دیا. قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلتیں بعض کو بعض پر عطا فرمائی. جب قرآن پاک اپنے حبیب کو فضیلتیں عطا فرما رہا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ نبی کو کیا معلوم تھا کیا نہیں تھا، نبی مختار ہے یا نہیں ہے، اس پر سوال اور کوشچن کرنے کی ایمان والوں کو چندہ ضرورت نہیں، کسی طرح کی کوئی ضرورت نہیں. ایمان یہ کہتا ہے کہ بس سلیقے سے مان لیا جائے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، ایمان نہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے اور ایمان نہیں، ایمان میری جان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ قرآن ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ تو جانے ایمان جو ہے سرکار کی ذات ہے، ایمان کی ذات. اسی لیے قرآن پاک نے کہا کہ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، تعظیم کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ شان رسالت میں کچھ ایسے الفاظ ہو جائیں کہ جس کے ذریعے سے تمہاری زندگی کے تمام اعمال اکارت کر دیے جائے، برباد کر دیے جائیں. بہت سارے لوگ ہیں کچھ کا کچھ کہہ جاتے ہیں، نعوذ باللہ نبی کو علم نہیں تھا، نبی کو یہ نہیں معلوم تھا، یا نبی نعوذ باللہ مر کر. ایسے بھی لوگوں نے اس دنیا میں ایسے لوگ بھی جنم لیے ہیں جن کے بڑے کالے کرتوت ہیں، بڑے کالے کرتوت ہیں. نعوذ باللہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے. ایک سچا امتی نبی سے عقیدت رکھنے والا کبھی اس طرح کا خیال بھی نہیں لا سکتا اپنے دل و دماغ میں. اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمیں التحیات کی دعوت ہی کیوں دی جاتی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. پہلے نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے، نبی کے وسیلے سے تمام امت مسلمہ کو جو ہے اس تحیت کا ثواب پہنچایا جا رہا ہے اور ان پر تحیت و سلام بھیجا جا رہا ہے. اگر وہ نبی نہ ہوتے تو پھر یہ بات ہی ختم ہو جانی تھی. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے اعتراضات کرتے ہیں. اعتراضات کے لیے دیکھیے سوال بھی سینس والا ہونا چاہیے، شعور والا سوال ہونا چاہیے تاکہ اس کا شعوری جواب دیا جائے. اب لاشعوری طور پر کوئی کچھ سوال پوچھ لیتا ہے پھر اس کا کوئی جواب دے نہیں پاتا یا پھر وہ دیتا ہے تو وہ سمجھ نہیں پاتا، تو اس سے ایمان ڈگمگانے کا یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایمان کے ڈگمگانے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے بچنا چاہیے ایسے سوالات سے اور بچنا چاہیے ایسی محافل سے جو لوگوں کے ایمان کو ڈگمگا دیں. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا. فضیلتوں کی جہاں تک بات ہے تو اب ایک فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی کائنات کا، اللہ تعالیٰ مؤثر حقیقی، خالق حقیقی، مالک مطلق، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، اس نے اپنی ملکیت کا مالک بنا دیا. کسے؟ اللہ کے رسول کو. اس نے اپنی ملکیت کا مالک بنا دیا. کسے؟ اللہ کے رسول کو. بولے اس نے اپنی ملکیت کا، اپنی بادشاہت، اپنی ساری بادشاہت کا مالک کسے بنایا؟ اللہ کے رسول کو. کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. ہم سب مانتے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہونا ہی چاہیے. تو اللہ کی مرضی سے اس کی بادشاہت کے بادشاہ بنے. کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مالک بنایا، مختار بنایا. مالک یہ کہ تم اس چیز کے مالک ہو، یہ تمہاری ذمہ داری میں ہے، اور تم مختار ہو، تمہارے اختیار میں جو تم چاہو کرو.
مختار بنایا یعنی اختیار دے دیا، اتھارٹی دے دیا، پاور دے دیا کہ اب جو تم چاہو اس سے تصرف کر سکتے ہو، تمہارا اختیار ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، یہ اس کی تعریف ہے. اب حدیث پاک کی روح سے آپ دیکھیں، حدیث پاک میں حدیث پاک کا ٹکڑا، حدیث بڑی ہے، میں حدیث پاک کے اس ٹکڑے کو نقل کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور اس کی عطا سے میں لوگوں کو تقسیم کرتا ہوں، بانٹتا ہوں. یہ سرکار فرماتے ہیں. مچل کے بولے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، تقسیم کرنے والی ذات مصطفیٰ کی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے نہیں ہے؟ بلند آواز سے بولے. آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے اور ہمارا ہم سب کا عقیدہ یہی ہے اور کل امت محمدیہ کا، اگلے پچھلے تمام کا یہی عقیدہ ہے. اگر اس عقیدے سے کوئی بغاوت کرتا ہے تو وہ نہ رسول اللہ کا ہے، نہ اللہ کا ہے، نہ رسول اللہ کا. وہ کس کا ہے؟ شیطان کا. نہ وہ اللہ کا ہے نہ رسول اللہ کا. دونوں کی سننی ہی نہیں ہے اسے، تو وہ کس کی سنے گا؟ دوسری چیز سرکار فرماتے ہیں کہ انا اجود ولد آدم، جناب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بے شمار اولاد ہوئی. جتنے نبی آئے تمام حضرت اولاد آدم ہیں. نبی جتنے آئے سب اولاد آدم ہیں. اور وہاں سے لے کر جتنے اچھے بندے، اللہ کے نیک بندے آئے، ان میں اللہ نے الگ الگ لوگوں کو کوالٹی، خصوصیت عطا فرمائی. ان میں سے سرکار فرماتے ہیں کہ انا اجود ولد آدم، کہ اولاد آدم میں سے سب سے بڑا میں داتا اور سخی ہوں. اولاد آدم جتنے ہوئے سب میں سب سے زیادہ اگر سخاوت بڑھتی ہے کسی کے در سے تو میرے در سے بڑھتی ہے. سرکار فرماتے ہیں، سرکار سخی، ایسے سخی کہ حدیث پاک میں بخاری شریف کی روایت حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی بارگاہ میں سوال کیا جاتا، نبی کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہوتا اور حاضر ہونے کے بعد کوئی سوال کرتا، دنیاوی حاجت کو پیش کرتا، تو ان شیء قط، کسی چیز کے بارے میں اگر وہ سوال کرتا تو سرکار کا حال یہ ہوتا کہ سرکار فرماتے قال لا، سرکار لا تو فرماتے ہی نہیں اسے، لا کہتے ہی نہیں، ہاں نہیں کہتے ہی نہیں اسے کہ نہیں ہے، معاف کرو، نہیں ہے، نہیں. سرکار کی بارگاہ میں یہ لفظ نہیں تھا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جھوٹ ہو، کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں لفظ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں کا سوال ہی نہیں تھا وہاں پر. جو کچھ تھا سرکار کے پاس نہ ہوتا، سرکار صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے کہ ہے کوئی اس کی فریاد کو پورا کر دے. تو مجمع جو ہے، پورا مجمع جو ہے تو آتا سوالی بن کر اور جاتا خوش دلی کے ساتھ، جاتا ہنستا کھیلتا جاتا حضور کی بارگاہ میں، غمزدہ آتا کھیلتا مسکراتا جاتا حضور کی بارگاہ میں. یہ حضور کی وصف خاص تھی، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں عطا فرمائی تھی. اور یہی عقیدہ ہمارا ہے. آپ کا بھی یہی عقیدہ؟ یہی عقیدہ. سرکار فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں اب ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ سرکار کے ذریعے سے اللہ تعالی کس طریقے سے نعمت اسلام سے سرفراز فرماتا ہے اور عذاب الہی سے اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو بچاتا ہے. ایک واقعہ حدیث پاک کی کتابوں میں بے شمار مؤرخین نے، مفسرین نے، محدثین نے اسے نقل کیا. ان غلاما یہودیا، ایک یہودی غلام تھا، بچہ تھا. غلام مطلب بچہ، یہ وہ عربی کا غلام ہے، یہ اردو کا غلام نہیں. یعنی ایک بچہ تھا، بلوغیت کی سن کو تھا، یعنی 12-13 سال، یا یہ سمجھ لیں کہ اس سے بھی کم عمر کا شعور والا بچہ تھا وہ. کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت کیا کرتا تھا. وہ یہودی بچہ حضور کی خدمت کیا کرتا تھا. تاریخ آپ پڑھیں گے، محدثین کی وہ حدیثیں جب آپ پڑھیں گے، اس کی تشریحات پڑھیں گے، تو اس کا کام یہ تھا کہ حضور کی نعل مبارکہ، حضور کی چپل، حضور کی نعل مبارکہ کو وہ اٹھاتا تھا، جوڑوں کو اٹھاتا تھا، اور جہاں ضرورت پیش آتی تھی حضور جب جہاں ہوتے تھے وہ اٹھاتا تھا، رکھتا تھا، اٹھاتا تھا، رکھتا تھا. بس یہ کام تھا. حضور جب نکلنا ہوتا کہیں تو چپل کو رکھ دیتا، نعل کو رکھ دیتا اور پھر اٹھا کر صحیح سلامت رکھتا. اس طریقے سے بس اس کا کام یہ تھا کہ حضور کے چپل کا خادم تھا، خدمت کیا کرتا تھا. بس یہ ایک کام تھا اس کا. حال یہ ہوا کہ زمانے تک حضور کی خدمت میں رہا وہ، اور فمریض، اور بیمار پڑ گیا.
فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جو ہے خود تشریف لائے، حضور حضور خود اس کی عیادت کو تشریف لائے. کتنے کمال کا وہ شخص ہوگا جس کی عیادت کو سرکار تشریف لائیں، جس کی عیادت کرنے سرکار تشریف لے جائیں. اب اس کے بعد حال یہ ہوا فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وقت ہے، بیڈ ریسٹ کر رہا ہے، وہ عمر کا آخری حصہ اس کے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ مرض الموت لگ گئی، مرض میں مبتلا ہو گیا، اب جان جانے کا یقین ہے کہ اب جان چلی جائے گی، آخری وقت ہے اس کی زندگی کا، آخری لمحہ ہے. اور ایسے میں حضور اس کی عیادت کو تشریف لائے، اور آنے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اسلم، مسلمان ہو جا. کیا فرمایا سرکار نے؟ مسلمان ہو جا، اسلام قبول کر لے. فنظر الى ابیہ وهو جالس عند رأسہ، وہ لیٹا تھا اپنے بستر پر، اور اس نے اس کے سیدھانے اس کے سر کے پاس ہی جو ہے اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا تھا، یہودی بچے کا باپ بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، یہ کیسی بات ہے، پتہ نہیں میں اسلام قبول کر لوں تو میرے باپ کو کوئی خدشہ نہ ہو جائے، میرا باپ مجھے اس پر اسلام قبول کرنے سے منع نہ کرنے لگے. تو وہ اپنے باپ کی طرف دیکھا. فقال، اب جو ہی اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا میری طرف کیا دیکھتا ہے؟ اتی ابو القاسم، جناب ابو قاسم، سرکار علیہ السلام کی بات کو تو سن لے، ان کی اطاعت کر، جو وہ کہہ رہے کر دے. یہ اس یہودی بچے کے باپ کے جملے تھے جو اس نے کہا کہ جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں، یعنی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ کر، تو میری فکر مت کر، میری طرف مت دیکھ، مجھ سے بے نیاز ہو جا، غنی ہو جا، میں تجھے کچھ نہیں بولنے والا ہوں، تو بس ان کی اطاعت کر جو یہ کہہ رہے ہیں. اور اتی ابو القاسم قال فاسلم، راوی کہتے ہیں کہ اس بچے نے اسلام قبول کر لیا. بلند آواز سے بولے. یہودی بچے کا باپ یہ جانتا تھا کہ یہ ہر کسی کے در پر نہیں آتے، اور جہاں آتے ہیں تو اس کا مقدر روشن ہو جاتا ہے، وہ جانتا تھا. تاریخ گواہ ہے کہ اس بچے نے اسلام قبول کیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد سرکار وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر جو ہے نکلے، گلی میں آئے. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عنده، اس کے پاس سے سرکار تشریف لے گئے. وهو یقول، اور سرکار کے جملے تھے، سرکار ارشاد فرما رہے تھے کہ الحمدللہ الذی انقذہ اللہ بی من النار، کہ شکر ہے اس پروردگار کا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ انقذہ اللہ بی، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے میرے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچا لیا. بلند آواز سے بولے. اتنا زبردست واقعہ آپ نے کبھی سنا ہے؟ تاریخ کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس یہودی کا مقدر سنور گیا، زندگی کی کوئی عبادت اس نے نہیں کی، تبھی تک تو مسلمان بھی نہیں تھا، وہ کوئی عبادت نہیں کی تھی، کچھ نہیں کیا تھا، کوئی ریاضت نہیں تھی، عبادت نہیں تھی، کوئی ایسا کوئی کام نہیں تھا، صرف حضور کے بارگاہ کا خادم تھا. اور وہ خادم کا کام بھی کیا تھا؟ چپل اٹھاتا تھا، چپل رکھتا تھا، چپل اٹھاتا تھا، حضور کو ضرورت. لیکن سرکار کی توجہ خاص ہوئی نگاہیں فیض ترجمان سے، اس کا دل بدل گیا، اس کے دل کی دنیا بدل گئی. اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے میرے ذریعے سے، سرکار فرماتے ہیں میرے ذریعے سے اسے جہنم کی آگ سے بچا دیا. تو سرکار کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اختیار عطا فرمایا ہے. سرکار اشارہ کر دے نظام کائنات تبدیل ہو جائے، سرکار اشارہ کر دے سورج پلٹ آئے، سرکار اشارہ کر دے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، سرکار اشارہ کر دے تو نظام کائنات تبدیل ہو جائے، سرکار اشارہ کر دے تو پھر وقت اثر کو اثر ہونا ہی پڑا. سرکار اشارہ کر دے تو کل قیامت کے دن سرکار کا ہی اشارہ ہوگا، ہماری بخشش ہوگی. تو یہ سب سرکار کے اشارے پر ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ملک کا مالک بنایا ہے، اپنی بادشاہت کا بادشاہ بنایا ہے. لہٰذا ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم سرکار کے اختیار کو ناپیں، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم سرکار کے میزان، ہم سرکار کے علم کو ناپیں، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ سرکار کی فضیلت کو ناپیں. بس یہ مقام مصطفیٰ ہے، جتنا احترام کرو گے، جتنی محبت کرو گے، جتنا عشق کرو گے، اتنا اللہ تعالیٰ تمہیں پسند فرمائے گا.
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو. سرکار کی محبت اور سرکار کی اتباع میں ہی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی آخرت کی ہماری کامیابی پوشیدہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان تمام واقعات کو سیکھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کے ذریعے سے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئے پروردگار مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کھڑے ہو جائیں.